بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ فیو ڈیز بیک کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ان کے کچھ جاننے والے ہیں اور وہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے، تو مجھ سے پوچھا گیا کہ جی میں ان کو کیسے کنونس کروں کہ ہمارا مذہب جو ہے اسلام وہ ٹھیک ہے، اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ سوال چند دن میرے دماغ میں گھومتا رہا۔ ایک آنسر تو بڑے آرام سے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ اس کی سرچ کریں یوٹیوب پہ تو یو ول فائنڈ سو مینی آنسرس۔ لیکن یہ کویشچن میں نے خود اپنے ساتھ رکھا کہ واقعی مذہب کیوں ضروری ہے؟ وائی از اٹ کہ جتنے مسلمان ہیں وہ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا کے مزے چھوڑ کے کمپرومائزز سیکریفائزز کر کے ایک ضابطہ حیات کے تحت اپنی زندگی کو گزار کے اس اگلے جہان کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہندوؤں نے اتنے سارے بھگوان کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ وہ کبھی گائے کی پوجا کرتے ہیں، کبھی ناگ دیوتا کی پوجا کرتے ہیں۔ اس سے کیا ملتا ہے ان کو؟ کیا ان کی غربت ختم ہو جاتی ہے؟ ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا لوگ کیوں مانتے ہیں؟ وہ تو اس دنیا سے بہت پہلے چلے گئے ہیں، آج بھی ان کو یہ مان کے کیا ملتا ہے؟ بدھزم کو اگر دیکھ لیں تو یہ اتنے بڑے بڑے بتوں کو جن کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، بناتے ہیں، جو ہل بھی نہیں سکتے، جو کچھ بول بھی نہیں سکتے، ان کے سامنے ماتھے ٹیک کے ان لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ ہم جتنے مذاہب اٹھا کے دیکھ لیں تو ریلیجن دیٹ از اے ریالٹی، اور اس کے پیچھے کتنے سارے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کتنے سارے مسئلے بھی ہوتے ہیں۔ پھر بھی کیوں انسان کسی ایک ضابطہ حیات کو فالو کرے یا کسی ایک سوچ کو فالو کرے؟ تو یہ چیز واقعی میرے دماغ میں بھی گونجتی رہی کہ میں اس سوال کا جواب کیسے دوں۔ پھر مجھے جو تھوڑی سی چیز سمجھ آئی، وہ کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو بہت آسان کر کے اگر اس بارے میں بات کی جائے تو شاید وہی بہتر ہے۔ تو مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ اگر ایک ملک ہے جس میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی آئین ہی نہیں ہے، تو ہم تو شاید گاڑی بھی نہ چلا سکیں وہاں پہ، کیونکہ ابھی پاکستان میں ہم جب گاڑی کو چلاتے ہیں تو وہ کیپ آر سیلوز ٹو دا لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ سامنے سے آنے والی ٹریفک کے لیے ہم چھوڑتے ہیں، مڑتے ہوئے بھی، برج کو کراس کرتے ہوئے بھی، ہر طرح سے۔ اگر یہ قانون ہی نہیں ہوگا، اگر کوئی ضابطہ ہی نہیں ہوگا تو ہم تو گاڑی بھی نہیں چلا سکتے، زندہ رہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی طرح ہر مذہب میں بہت ساری حقوق ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمارا مذہب ہے اس میں بیواؤں کے حقوق مینشنڈ ہیں، جائیداد کی تقسیم کا طریقہ کار مینشنڈ ہے، شادی کرنے کا طریقہ مینشنڈ ہے، طلاق دینے کا طریقہ مینشنڈ ہے، غریبوں مسکینوں مسافروں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے وہ طریقہ مینشنڈ ہے، معاشرت کی تقریباً اکنامکس، معاشرتی پرنسپل سارے کچھ تو اس میں لے ڈاؤن ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ نظام ہمیں کیسے ملتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ نے ایک آئین دیا ہے۔ اسی طرح جتنے دوسرے مکتبہ فکر اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی کسی نہ کسی ضابطے کے تحت اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ دین کیوں ضروری ہے؟ دین صرف کسی کو پوجنے کا نام نہیں ہے، دین ایک ضابطہ حیات کا نام ہے، پرنسپلز کا نام ہے۔ اسکولوں میں بچوں کو داخل کرتے ہیں، وہ سارے ایک یونیفارم میں آتے ہیں، ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ان کا، صبح اتنے بجے پہنچنا ہے، سب کو چھٹی ایک ٹائم پہ، ایک ڈسپلن ہے۔ تو دین از نتھنگ بٹ اے ڈسپلن آف لائف۔ اب ٹھیک دین کون سا ہے یا کون سا دین ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ میرا بنیادی سوال جو مجھ سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ دین ضروری ہی کیوں ہے؟ دین اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کی لائف میں ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے، زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کا ایک طریقہ کار واضح ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس ڈسپلن کے پابند ہیں۔ جیسے روڈ کے اوپر جاتے ہوئے، ٹریولنگ کرتے ہوئے، جہاز پہ جانا ہے تو ایک ڈسپلن ہے کہ آپ نے فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے، آپ نے چیک ان کرنا ہے، آپ نے لگیج اپنا دینا ہے، تو ایک ڈسپلن کے تھرو ہی ساری زندگی چلتی ہے۔ تو جب دنیا کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں ڈسپلن ہے، ایک طریقہ کار ہے، تو ہماری جو زندگیاں ہیں اس میں ایک طریقہ کار کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پلس ایک اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں شعور، نفس لوامہ، کانشس۔ اس کا ایک سمپل سا یہ ہے کہ دیکھیں مذہب ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ٹھیک اور غلط کیا ہے،
اب اگر میں غلط ہوں اور میں کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہوں تو میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ پتہ ہے مجھے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو وہی چیز جب میرے ساتھ ہوگی جو میں کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہوں تو مجھے نیچرلی وہ برا لگے گا۔ اس شعور کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، سیلف کانشیس کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہوگی اور اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں اور وہ بھی ہم ایکسپیکٹ کریں وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے، پھر ایسا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اچھے اور برے کی تمیز ہمارا مذہب ہی ہمیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مذہب کیوں ضروری ہے، دین کیوں ضروری ہے؟ دین ایک ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ رب کیوں ضروری ہے؟ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو ایک سپریم پاور کے نہ ہونے کے اوپر دلیل پیش کرتا ہو۔ ہر مذہب مانتا ہے کہ دیر از سم سپریم پاور، ایک سپر پاور ہے جو اس پورے نظام کائنات کو چلا رہا ہے، جو اوپر ہے، جو ہم سب سے بڑا ہے۔ ہندوازم بھی اس چیز کو مانتے ہیں، بدھزم بھی۔ یہ انسان کی نیچر میں ہے۔ جب انسان پیدا ہوا تھا تو اس نے اپنے رب سے عہد بھی لیا تھا کہ میں تیرا ہی بندہ بن کے رہوں گا۔ یہ انسان کا وجود ہی دنیا میں اسی طرح ہے۔ اور دیکھیں آپ کے ہر مذہب میں یہ چیز ہے کہ ایوری بڈی لکس ایٹ سم سپر پاور۔ تو اب وہ سارے غلط تو نہیں ہیں نا، یہ تو انسان کے اندر ہے، یہ انسان کے شعور میں ہے کہ ایک طاقت ہے اوپر جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے، اور ہم اس طاقت کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہم سبمٹ کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے جس طرح سے ہندو انہوں نے بہت زیادہ بھگوان بنا لیے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا تھا پرانے وقتوں میں کہ کوئی بارش کا خدا بنایا ہوتا تھا کسی کو سورج خدا، اور کوئی چاند کو خدا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں پہلے بھی تھی۔ تو یہ ایک بیٹل، یہ ایک لڑائی انسان کے اندر ہمیشہ سے رہی ہے کہ اوپر کوئی ہے۔ الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو ایک کامل یقین ہے کہ اوپر صرف ایک خدا ہے۔ انفارچونیٹلی دنیا میں ہم لوگوں نے بھی کافی لوگوں کو، کافی چیزوں کو، کافی پیروں کو اپنے رب کا شریک بنا لیا ہوا ہے، وچ از رانگ۔ اب تحقیق کی آئے گی کہ مذہب ٹھیک کون سا ہے، تو اسی کے لیے اتنے سارے انبیاء، پیغمبر اور رسول اس دنیا میں بھیجے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ خدا ایک ہی ہے، اور یہی ہم سب لوگوں کا مذہب ہے۔ اور یہ کرسچنز، یہودی چونکہ اہل کتاب ہیں تو ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا تھا، جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بولا تھا، کہ ایک ابراہیم کے مذہب پہ چلو، کیونکہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ وہ ایک مسلم تھا۔ تو وہ سچ بات کی بات ہے کہ ٹھیک مذہب کون سا ہے، لیکن مذہب کیوں ضروری ہے، دین کیوں ضروری ہے، تو اس کا جواب جو میرے سے سوال کیا گیا تھا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایک آئین ضروری ہے، ایک قاعدہ ضروری ہے، اور یہ آئین اور قاعدہ وہی رب دیتا ہے جو ہم سب لوگوں کا خالق ہے۔ اگر کوئی آئین نہیں ہوگا، اگر خدا نہیں ہوگا تو پھر کوئی آئین نہیں ہوگا، کوئی قاعدہ نہیں ہوگا، پھر اچھے برے کی تمیز نہیں ہوگی، تو پھر جانوروں میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ان میں اور ہم میں ایک بڑا واضح فرق ہے۔ تو یہ ایک سوال جو میرے سے کیا گیا تھا، اس کا یہ جواب جو مجھے سمجھ آیا تو وہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں شیئر کر لیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا، جس میں یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے پیری فقیری کا اور مریدین کا اور یہ ساری چیزیں، اس بارے میں انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بیگا ہے، سما نہیں ہے، ورنہ تو شاید ابھی تک ملین فالوورز ہو چکے ہوتے، میرے تو 100 سبسکرائبرز بھی ابھی تک نہیں ہوئے۔ تو دین کے بارے میں وقت نکال لینا چاہیے، اس بارے میں تھوڑی سی ایفرٹ کر لینی چاہیے، تھوڑے شیئر کر لینا چاہیے، اتنے مذائقے کی بات نہیں ہے۔ تو انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔